بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ نسیم صبح کا پیغام لے کر حاضر خدمت ہے۔ آقا جی صلی اللہ علیہ وسلم غم شناس بھی آپ ہی ہیں، دل کی آس بھی آپ ہی ہیں۔ اس دل کو راس بھی آپ ہی ہیں، اس دل کے پاس بھی آپ ہی ہیں۔ کسی اللہ کے بندے نے یہ خوبصورت جملے مجھے لکھ کر بھیجے ہیں، اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آقا جی غم شناس بھی آپ ہی ہیں، دل کو آس بھی دل کی آس بھی آپ ہی ہیں، اس دل کو راس بھی آپ ہی ہیں، اس دل کے پاس بھی آپ ہی ہیں۔ لوگوں میں کیسے کیسے عشق پائے جاتے ہیں۔ ہم تو لوگوں کے عشق کے سامنے شرمندہ ہو کر رہ جاتے ہیں۔ کیسا عشق لیے پھرتے ہیں لوگ، ماشاءاللہ۔ اللہ ہمیں بھی عاشقین کاملین صادقین میں ہمیشہ کے لیے نسلاً بعد نسلاً بنا دے، اور اس عشق کو قابل قبول بھی فرما لے اللہ، کہ عشق کی حقیقی لذت نصیب ہو جائے، عشق کی حقیقی لذت نصیب ہو جائے، عشق کا حقیقی لطف نصیب ہو جائے۔ یار میں دیکھتا ہوں لوگوں کو، بڑے اچھے اچھے گھر بناتے ہیں، ٹینشنیں دور نہیں ہوتی، دوسری ٹینشنیں منتظر ہوتی ہیں۔ بڑی اچھی سی گاڑی لے کر آتے ہیں، کوئی اور مسئلہ منتظر ہوتا ہے، بڑا اچھا پیسہ کما لیا ہوتا ہے، کچھ اور مسائل ہوتے ہیں، کبھی صحت کے مسائل، کبھی یہ مسائل، کبھی وہ مسائل۔ میں تو اس نتیجے پہنچتا ہوں کہ دنیا کی ان چیزوں سے محبت کرنے کا نتیجہ ہے کیا؟ مکان اپنے وقت پر مرمت مانگنے لگ جاتا ہے، پرانا ہو جاتا ہے، اپنے وقت پر اس کو چھوڑنا پڑ جاتا ہے، اور گاڑیاں پوری طرح سے ساتھ نہیں دیتی، اپنے وقت پر ان کو چھوڑنا پڑ جاتا ہے، اور بینک بیلنس، دنیا کے سارے مسئلے تو پیسے سے حل نہیں ہو سکتے نا۔ خدا کی پناہ، آپ کو تھوڑی سی تکلیف اگر ہو جاتی ہے، اللہ حفاظت رکھے۔ کتنے سارے لوگ ہیں جن کی جیبوں میں پیسے بھرے ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ لقمہ اجل بن جاتے ہیں، ان کا پیسہ ان کی زندگی بچا نہیں پاتا۔ ان کے جاننے پہچاننے والے سینکڑوں ہزاروں ہوتے ہیں، سینکڑوں ہزاروں ہوتے ہیں، لیکن ان کا پیسہ ان کو بچا نہیں پاتا۔ مجھے یاد ہے ایک بہت بڑے عالم دین تھے، اور وہ دہلی میں ایڈمٹ تھے۔ ان کی عیادت کو وقت کے وزیر اعظم ڈاکٹر منموہن سنگھ آیا کرتے تھے، سونیا گاندھی آیا کرتی تھی، جبکہ وہ اقتدار میں تھے۔ اس وقت وہ ان کی عیادت کو آتے تھے۔ کیا کمی تھی ان کے پاس؟ وقت آیا، جب آیا ہے تو آیا ہی ہے، اور ہمیں معلوم ہے کہ ہم گواہ ہیں، ہماری آنکھوں کے سامنے کی بات ہے۔ ہم بھی شریک مجلس ہوتے تھے کہ دیوبند میں عشاء کی نماز کے بعد یاسین شریف کا عمل ہوتا تھا مسجد رشید میں، اور ان کے لیے دعا ہوتی تھی، روزانہ ہوتی تھی،
روزانہ ہوتی تھی۔ پھر میں نے دیکھا ایک دن رات کو اچانک اعلان ہوا کہ مولانا محترم اللہ کو پیارے ہو گئے۔ دیوبند میں پوری رات جیسے رت جگا رہا، صبح کو سرکاری اعزازات کے ساتھ ان کو دفن کیا گیا، ان کا جنازہ ٹیلی ویژن پر دکھایا گیا۔ میں جنازے سے فارغ ہو کر کہیں گیا دہلی وغیرہ، وہاں کے لوگوں نے کہا کہ ہم تو سارا ہی منظر ہم نے تو ٹی وی پہ دیکھا ہے۔ تب مجھے پتہ چلا کہ ٹی وی پہ اس کو دکھایا جا رہا تھا۔ تو کتنے بھی بینک بیلنس ہوں، کتنے صاحب ثروت ہوں آپ، اب اس سے بڑی اور کیا بات ہوگی کہ ملک کا وزیر اعظم، وقت کا وزیر اعظم عیادت کو آ رہا ہو، یہ کتنی بڑی بات ہوگی۔ لیکن یہ دنیا ہے میاں، اس سے بھی بڑے بن جاؤ، اس سے بڑی حکومتیں لے لو، اس سے بڑے عہدے لے لو، یہ دنیا وفا نہیں کرتی۔ تو اس سے عشق بھی پھر کیا کرنا، اس سے کیا عشق کرنا، نہ صحت وفا کرتی ہے۔ 20 25 30 سال تک تو لوگوں کو یہ صحت والی بات زیادہ سمجھ میں آتی نہیں ہے، لیکن اس کے بعد اللہ حفاظت رکھے، جو لوگ فٹ ہیں وہ الحمدللہ، لیکن جو لوگ نہیں ہیں وہ جب بیچارے ڈاکٹروں کے چکر لگاتے ہیں تب انہیں پتہ چلتا ہے یار صحت کتنی جلدی دھوکہ دے کر چلی گئی۔ پیسہ جب تک نہیں ہوتا ہے، جب تک پتہ نہیں چلتا، جب ختم ہو جاتا ہے پھر کہتا ہے ارے اتنے پیسے تھے کہاں چلے گئے یار، کب ختم ہو گئے۔ کرسی جب نیچے سے سرک جاتی ہے، جب پتہ چلتا ہے ارے میں اس کرسی پہ 5 سال تک بیٹھا رہا، یہ 5 سال کب پورے ہو گئے مجھے پتہ ہی نہیں چلا۔ گاڑی جب اپنے 10 سال پورا کرنے کے بعد اس کو گورنمنٹ اس کو کنڈم کر دیتی ہے، اب 10 سال کے بعد آپ کو اس کو چلانے کی اجازت نہیں ہے، 10 سال میں آپ کی گاڑی ریجیکٹ ہو گئی ہے، اب کیا ہے؟ اتنی مہنگی لائے تھے، اتنی محبت سے لائے تھے، یہ تھا وہ تھا، ختم، اب نہیں چلا سکتے آپ اس کو روڈ پر 10 سال کے بعد۔ وہ چیزیں جو فنا ہو جا رہی ہیں ان کے لیے ہم مر رہے ہیں، مٹ رہے ہیں۔ زندگی بھر کا جوڑا جنگوڑا آدمی ایک مکان میں لگا دیتا ہے، اور کتنے دن کے لیے کچھ نہیں پتا، کتنے دن ہوں گے یا کتنے گھنٹے یا منٹ یا کتنی سانس ہوں گی اس کے اندر، ہوں گی بھی یا نہیں ہوں گی، یہ مکان کمپلیٹ بھی ہوگا یا نہیں ہوگا، یا اللہ کی طرف سے بلاوا آ جائے گا۔ اس کے لیے مر رہا ہے، کھپ رہا ہے، اس کے لیے جان دے رہا ہے، اس کے لیے ساری قربانیاں دے رہا ہے۔ بارش ہو رہی ہے ڈیوٹی پر جانا ہے، گرمی ہو رہی ہے ڈیوٹی پر جانا ہے، سردی ہو رہی ہے ڈیوٹی پر جانا ہے، معلوم ہے شدید کوہرا پڑ رہا ہے اور کوہرے میں ایکسیڈنٹس بہت ہوتے ہیں، شدید گرمی پڑ رہی ہے اور گرمی میں دھوپ کی وجہ سے طبیعتیں خراب ہو جاتی ہیں، بہت تیز بارش ہو رہی ہے، بھیگنے کا موسم بالکل نہیں ہے، لیکن جانا ہے، اپنی دنیا سے محبت ہے، اپنی دنیا کو اپنا مطمع نظر بنا رکھا ہے، اپنی دنیا کو اپنا عشق بنا رکھا، تو جانا ہے۔ میرے دوستو، اگر اس مثنوی عشق کا یہ عالم ہے، اگر اس مثنوی عشق کا یہ عالم ہے تو پھر عشق حقیقی کا کیا عالم ہونا چاہیے؟ عشق حقیقی کا کیا عالم ہونا چاہیے؟ اگر آپ کو عشق ہے اللہ سے، آپ کو عشق رسول اللہ سے صلی اللہ علیہ وسلم، تو مجھے بتائیے ان کے لیے کتنا مرنا کھپنا چاہیے؟ ان کے عشق میں تو وہ کسی بزرگ نے لکھا تھا نا، ایک بزرگ کا قول ہے کہ بھئی یہ قول ہے، کوئی قرآن و حدیث کی بات نہیں ہے، قول کو قول کے درجے میں سنا کرو، قرآن و حدیث ہے، قول ہے، کوئی مفتہ بھی بات تو نہیں ہے۔ ایک بزرگ کا یہ ہے، جس کی جیسی کیپیسٹی ہوتی ہے نا، جس کے جیسے جذبات ہوتے ہیں، جس کا جیسا ایمان ہوتا ہے، اس کی زبان پر الفاظ بھی پھر اسی لیول کے نکلتے ہیں، یہ بات ہوتی ہے۔ تو جس کی جیسی ریاضت ہے ایسی ہی اس کی زبانیں بول رہی ہیں۔ ان بزرگ کا قول ہے کہ جو شخص یہ کہتا ہو کہ میں اللہ کا عاشق ہوں اور رات کو سو بھی جاتا ہو،
کہتے ہیں کہ یہ اپنے عشق میں سچا نہیں ہے. ان بزرگ کا قول ہے، میں کہہ چکا ہوں، یہ کوئی مفتہ بھی قول نہیں ہے کہ جی اسی پر فتویٰ ہے عاشقوں کو سونا منع ہے، ایسا نہیں ہے. ان بزرگ کا قول ہے، جس کی جیسی ریاضت اس کے ایسے ہی الفاظ ہوتے ہیں. تو چلیے، اگر پوری رات سونے والی بات کو آپ صحیح بھی نہیں مان رہے ہیں کہ جی سونا بھی ہے اور آپ یہ حدیث سنو دلیل میں اور وہ حدیث سنو دلیل میں، اگر ایسا بھی ہے تو کم سے کم یہ تو بنتا ہی ہے نا کہ راتوں کو اٹھ کر اللہ کے عشق میں تھوڑا سا قرآن پڑھ لیا جائے، راتوں کو اٹھ کر اللہ کے عشق میں تہجد پڑھ لی جائے، راتوں کو اٹھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں درود شریف پڑھ لی جائے، راتوں کو اٹھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں تھوڑا سا کوئی 1-2 چیپٹر جتنا آپ کو ممکن ہو سیرت الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھ لیا جائے. یار یہ کیسا عشق ہے، یہ کیسا عشق ہے. یوں کہتے ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اتباع میں نے داڑھی رکھ لی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی کی حیت پر کوئی ایک حدیث بھی یاد نہیں، کوئی ایک واقعہ یاد نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ریش مبارک، داڑھی مبارک کیسی تھی یہ پتہ نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں میں نے ٹوپی اوڑھ لیا جی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹوپی سے متعلق کوئی ایک آدھ حدیث بھی یاد نہیں. یہ کیسا ادھورا عمل ہے، اور یہ کیسا ادھورا عشق ہے. یہ بھی بھلا کوئی عشق ہوا؟ یہ کیا عشق ہے؟ جاننا بھی ہے اور ماننا بھی ہے. میں نہیں کہہ رہا کہ ہر آدمی بخاری شریف پڑھ کر علامہ وقت بن کر آئے، یہ ممکن نہیں ہے. نہ ہر آدمی کو بخاری پڑھانا ہے، نہ ہر آدمی کو مولوی بنانا ہے. لیکن اتنا تو پڑھ لو، قرآن کو، حدیث کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کو اتنا تو ہر ایک شخص پڑھ لے، کم سے کم وہ اوروں کے لائق نہ صحیح، وہ آپ لائق، اپنے لائق، اپنی نسلوں کے لائق تو ہو جائے، اپنے بچوں کی تربیت کے لائق تو ہو جائے، اپنے بچوں کی تربیت کے لائق تو ہو جائے. اس کی سیرت پر کچھ نگاہ تو ہو. پوری حیات مبارکہ کو نہیں بھی جانتا، کچھ تو جانتا ہو. یہ کیا بات کہی کہ ربیع الاول مبارک، ربیع الاول مبارک، ربیع الاول مبارک. ربیع الاول کیوں مبارک؟ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوئی تھی. بھئی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوئی تھی، یہ بات ٹھیک آپ نے بتائی، اور ربیع الاول آپ مبارک کہہ رہے ہیں، یہ بات بھی ٹھیک آپ نے بتائی. ربیع الاول بڑا بزرگ مہینہ ہے صاحب، یہ بھی آپ نے ٹھیک بتایا. لیکن ذرا ایک مہربانی اور بھی تو کرو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں زیادہ نہیں ہم پوچھ رہے، بس 10 باتیں بتا دو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بس 10 باتیں بتا دو. بھائی چراغ لے کر ڈھونڈنا میرا بڑا واسطہ پڑتا ہے اس طرح سے، اور میں تو بھرے مجموعوں میں پوچھا. ابھی میں جمعے میں اپنی مسجد میں خطاب کر رہا تھا، تو میں اپنی مسجد میں پوچھ رہا تھا اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کیا ہے. آپ بالکل ان خالص مسلم علاقوں میں جائیے، خالص مسلم علاقوں میں جائیے جہاں کوئی ایک بھی غیر نہ ہو، اور وہاں جب آپ پوچھیں گے نا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کیا ہے، جس سے پوچھ رہے ہو وہ مسلمان ہے، مسلمان ماں باپ کی اولاد ہے. آپ کو اکثر سے بھی اکثر وہ لوگ ملیں گے، اکثر سے بھی اکثر وہ لوگ ملیں گے جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام معلوم نہیں ہوگا. اکثر سے اکثر لوگوں کا یہ عالم ہے. اس لیے میں یہ کہتا ہوں، روکھا پھیکا عشق نہیں، حقیقی عشق پیدا کرو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جانو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی جانو، اللہ کو بھی جانو اور اللہ کی بھی جانو. اللہ کون ہے، وہ کیا چاہتا ہے، رسول اللہ کون ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ کیا چاہتے ہیں. اطیع اللہ و اطیع الرسول. کیا ہے ان کی اطاعت، کیا ہے ان کی اطاعت، اس کو جانو. اور بغیر جانے، ابھی میں نے کل دکھایا تھا نا، آپ نے میں نے ایک بیان
ریکارڈ آپ کو ویڈیو ریکارڈ کے ذریعے سے بیان ایک دکھایا تھا نا، پورے گاؤں سے جو نمازیوں کا طبقہ تھا وہ میرے سامنے بیٹھا تھا، اور اتنے سارے لوگوں میں سے صرف ایک بزرگ آدمی نے ہاتھ اٹھایا تھا کہ میں نے قرآن پڑھا ہے۔ صرف ایک آدمی کا ہاتھ اٹھا تھا کہ میں نے قرآن پڑھا ہے، وہ بھی بزرگ آدمی تھے، میرے والد کی عمر کے ہوں گے تقریباً، تھوڑے بہت چھوٹے ہو سکتے ہیں۔ اور میں کہہ رہا تھا اگر یہ بھی جا کر سو گئے قبرستان میں تو گاؤں تو زیرو ہو گیا۔ ایک آدھ بچے اب حافظ عالم بن کر آ گئے ہیں، تو وہ ابھی بالکل ہی جوان ہیں، ابھی ان کی کوئی سنے گا بھی نہیں، 16-17 سال کے بچے، ان کی کون بڑے بوڑھے کون سنتے ہیں، ان کی کیا کر سکتے ہیں؟ ابھی تو ان کے پڑھنے بڑھانے کی عمر ہے، انہیں آگے پڑھنا چاہیے۔ یہی عالم ہے، عام حالات ہیں، یہ عام حالات ہیں۔ جہاں کچھ شہروں کی بھری ہوئی مسجدیں بھی آپ کو نظر آتی ہیں نا، وہ پتہ ہے جیسے دلی ولی میں اس طرح کی جگہوں پہ آپ جا کے دیکھتے ہیں کہ مسجدیں بھری ہوئی ہیں، آپ کو پتہ ہے وہ مسجدیں کیوں بھری ہوئی ہیں؟ آپ کو لگتا ہے یہاں بڑے نمازی ہیں، ایسا نہیں ہے، بالکل بھی نہیں ہے ایسا۔ یہ مسجدیں بھری ہوئی کیوں نظر آتی ہیں معلوم ہے آپ کو؟ مسجدیں چھوٹی چھوٹی سی ہیں اور آبادی بہت زیادہ ہے، جتنی آبادی ہے اس کے اکارڈنگ مسجدیں بڑی نہیں ہیں، مسجدیں چھوٹی ہیں اور آبادی بہت زیادہ ہے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اگر 20 گھروں میں سے 2 آدمی بھی نکل کر آ گئے اور پھر ایسے ہی ہر 20 گھروں میں سے 2 ایک 2 لوگ نکل کر آ گئے تو وہ ہو جاتا ہے، مسجد بھر جاتی ہے، اور لوگوں کو لگتا ہے کہ بڑی مسجد بھری ہوئی ہے، بڑی مسجد بھری ہوئی ہے، بھری بھری نہیں ہے، بھری بھری نہیں ہے۔ اس لیے میرے دوستو، یہ ادھورا عشق ہے کہ آپ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات تو کریں مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے نہ ہوں، یہ ادھوری بات ہے۔ میں ربیع الاول میں بہت اسپیشلی یہ بات بار بار کہہ رہا ہوں، اگر ہم درود بہت کثرت سے پڑھ رہے ہیں اور نبی خوب کر رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور نبی علیہ السلام کو جان ہی نہیں رہے، یہ کیسا عشق ہے؟ یہ ادھوری بات نہیں ہے؟ میں تو کہا کرتا ہوں اگر آپ کے پاس 20,000 کا فون ہے تو 1,500 روپے کی تو دین کی کتابیں بھی گھر میں ہو سکتی ہیں، نہیں ہونی چاہیے؟ آپ بتاؤ ذرا انصاف سے، کہیں کوئی تفسیر کی کتاب، کہیں کوئی حدیث کی کتاب، کہیں کوئی سیرت کی کتاب، جو بنیادی دین ہمیں سیکھنے کو ملے، کم سے کم اتنا تو ہو سکتا ہے نہیں؟ یہ ہوتا نہیں ہے گھروں میں، مہنگے مہنگے فون ہوتے ہیں، سستی کتابیں نہیں ہوتی۔ مجھے یاد ہے ایک زمانے پہلے ہمارے یہاں ایک شادی تھی، اب وہ ٹھیک لوگ تھے، بس نہ لمبی چوڑی دینداری نہ بے دینی، اپنے نارمل فیملی تھی۔ اس وقت میں نے ان کو یوں کہا تھا کہ اپنی بیٹی کو ترجمہ قرآن دیں جہیز میں، جہاں 100 چیزیں دے رہے ہو، اپنی بیٹی کو ترجمہ قرآن دیں۔ اور اس وقت میں نے اس وقت کی سمجھ کے اعتبار سے میں نے ان سے کہا کہ بیٹی کو ترجمہ قرآن دیجیے اتنی ساری چیزوں کے علاوہ۔ اور اس وقت میں ترجمہ قرآن سے متعلق جو کتاب میں نے ان کو بتائی تھی، اس وقت میں تھوڑی سی پرانی بات ہو گئی، اس وقت میں وہ ترجمہ قرآن 250 روپے کا تھا، 2 جلدوں میں تھا، شاید 2 جلدوں میں تھا، اور 250 روپے میں تھا۔ آپ کو معلوم ہے شادی میں لاکھوں روپے خرچ کرنے والے آدمی کی اتنی ہمت نہیں ہوئی کہ وہ 250 روپے ترجمہ قرآن اپنی بیٹی کو دینے کے نام پر خرچ کر لے، اس بیچارے کی اتنی ہمت نہیں ہوئی۔ یہ حوصلے ہیں ہمارے، ماشاءاللہ قربان، یہ حوصلے ہیں ہمارے قرآن کو سیکھنے کے لیے، اپنی نسلوں کو دین پہنچانے کے لیے۔ دنیا بھر کی چیزیں دیں، ساری آسائشیں دیں، سب جو بھی ہو سکتا تھا۔ خوشحال فیملی تھی ماشاءاللہ، ان کی اکلوتی لڑکی تھی، خوب کر و فر کے ساتھ شادی کی، لیکن 250 روپے نہیں تھے ان کے پاس ترجمہ قرآن اپنی بیٹی کو دینے کے نام پر۔
ہے نا خوبصورت بات. اس لیے میں کہا کرتا ہوں کہ ہم ہندوستانی مسلمانوں کے جو ایمانی جذبے ہیں، اسلامی جذبے ہیں، وہ بڑے عجیب ہیں، بڑے ہی عجیب ہیں. اور دین سیکھنے کے نام پر تو ہم زیرو سے آگے نہیں نظر آتے. ہم مٹھی بھر کچھ لوگ تھوڑا بہت نظر آتے ہیں، تو کوئی داڑھی رکھ کر دیندار نظر آتا ہے، کوئی ٹوپی اوڑھ کر نظر آتا ہے، کوئی کرتا پاجامہ پہن کے دیندار نظر آتا ہے. اور وہ ان داڑھی ٹوپی اور فلاں والے جب لوگوں سے آپ پوچھ لیں تو ہو سکتا ہے اکثر ایسے نکلیں گے جو کلمے کا تلفظ بھی درست طریقے سے نہ سنا سکیں. اکثر نکلیں گے محترم. آپ مجھے فضول میں بدگمان مت کہنا، میں بہت دیکھ بھال کے یہ بات کہہ رہا ہوں. میں ملک کے طول و عرض میں جاتا ہوں، پورا یہ ہمارا جو شمالی ہندوستان ہے، اس کا تو یہی حال ہے. شمالی ہند کا تو یہی حال ہے. جبکہ یہاں بڑے بڑے مدرسے ہیں، بڑی بڑی خانقاہیں ہیں. جماعت و تبلیغ کا بھی چرچا یہاں ہو سکتا ہے ملک کے دوسرے علاقوں کے مقابلے زیادہ ہو. سب چیزیں یہی نظر آتی ہیں، اس کے باوجود یہاں کا یہ عالم ہے. اس کے باوجود یہ عالم ہے. عجیب بات ہے. ایک بار بہت سالوں پہلے کشمیر میں گیا تھا میں، اور وہاں ایک صاحب تعلیم کر رہے تھے اردو. وہاں تو اردو ان کی سرکاری زبان کی جیسی ہے. وہاں ایک صاحب اردو کی کتاب کی تعلیم کر رہے تھے اور میں اپنا سر دھن رہا تھا. کیا یار، کیا پڑھ رہے ہیں. اللہ معاف کریں. دوستو، آپ درود خوب کثرت سے پڑھتے ہیں، آپ قرآن کی تلاوت کثرت سے کرتے ہیں، آپ تہجد کثرت سے کرتے ہیں، آپ پردے والی خاتون ہیں، آپ داڑھی والے مرد ہیں، آپ فلاں والے ہیں، لیکن خدا را اس دین کو سیکھ بھی لو تھوڑا سا. ربیع الاول مبارک، ربیع الاول مبارک، ربیع الاول مبارک، ہائے ربیع الاول آ گیا جی، ربیع الاول آ گیا جی، مبارک اور مولا. یہ سب کافی نہیں ہے. یہ سب کافی نہیں ہے. جس رسول علیہ السلام کے عشق میں ربیع الاول منا رہے ہو، اس رسول علیہ السلام کے عشق کا حق بھی ادا کرو. یہ کہنا چاہ رہا ہوں. کبھی درود پڑھ کے حق ادا کرنے کی حق تو کس سے ادا ہو رہا ہے؟ حق تو ہم ہوتے کون ہیں ادا کرنے والے؟ لیکن رسول علیہ السلام پر کبھی درود بھیج کر حق ادا کرنے کی سمت میں قدم اٹھانے والے بنو. کبھی سیرت الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھنے کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جاننے کی سمت میں قدم اٹھاؤ. نبی علیہ السلام کو جانو بھی، اور نبی علیہ السلام کی بھی جانو. نبی علیہ السلام کو مانو بھی اور نبی علیہ السلام کی بھی مانو. صرف یہ مت بتاؤ ہمیں کہ میرا 10,000 روزانہ درود شریف ہو جاتا. صرف یہ نہیں بتاؤ، بلکہ ہمیں یہ بھی بتاؤ. بطور خاص جو جمعرات میں ہمیں درود شریف لکھ کر بھیجتے ہیں، ہمارا اتنا ہو گیا، ان سے بھی میں درخواست کر رہا ہوں 1 کروڑ والی جماعت سے، کہ آپ ہمیں یہ بھی بتایا کریں. اور یہ بتانا اس لیے نہیں ہے، آپ نہیں بھی بتائیں گے اور آپ نے خاموشی سے مطالعہ کیا تب بھی ظاہر بات ہے، لیکن اس لیے بتاؤ تاکہ آپ کو اس کا اہتمام رہے. جیسے درود شریف بتاتے ہو نا آپ ہمیں جمعرات کو، میرا اتنے لاکھ ہو گیا، میرا اتنا 1000 ہو گیا، فلاں فلاں ماشاءاللہ. ایسے ہی آپ یہ بھی بتایا کرو میں نے اتنے چیپٹرز پڑھے ہیں اس پورے ہفتے میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کو پڑھا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کو پڑھا ہے. میں نے اس ہفتے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے متعلق حالات کو پڑھا ہے. میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ طیبہ کی زندگی کو پڑھا ہے. میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کو پڑھا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے رخصت ہو جانے کو پڑھا ہے. میں نے اس دور کو پڑھا ہے، میں نے اس دور کو پڑھا ہے، میں نے وہاں سے پڑھنا شروع کیا، میں نے فلاں کتاب پڑھنا شروع کی ہے، میں نے اتنے چیپٹرز پڑھے ہیں، اتنے صفحات پڑھے ہیں. فلاں بات میرے سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، آپ ذرا مجھے سمجھا دیجیے. یہ بھی ایک بات ہے، یہ بھی ایک بات ہے. کال نہ کر کے میسج کر دیں بس، اور کہ اس میں یہ والی بات ہے، یہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، مہربانی کر کے آپ مجھے سمجھا دیجیے. اور ضروری نہیں ہے کہ مجھ سے ہی کہیں، آپ اپنے قریب علماء سے رجوع کریں، یہ سب سے افضل ہوتا ہے. کریں گے ایسا انشاءاللہ. جہاں آپ ہمیں لاکھوں مرتبہ درود شریف کا نصاب ہفتے واری بھیج رہے ہیں، وہیں ہمیں یہ بھی بتائیے آپ نے قرآن کی کتنی آیتیں یاد کیں؟ آپ نے قرآن کی کتنی آیتیں یاد کیں؟ آپ نے قرآن کی کتنی آیات کے ترجمے سمجھے، ان کا مطالعہ کیا، ان کو یاد کیا؟ یہ ضروری نہیں ہے. اس کے بغیر اسلام کہاں سے لاؤ گے؟ یہ بھی تو ہو، یہ بھی ہمیں بتا سکتے ہو. میں نے آج اس ہفتے میں 7 دن میں 6 دن میں نے تہجد پڑھی. ہمیں بتاؤ، اس ہفتے میں ربیع الاول کا ہفتہ ہے،
میں صرف یوں ہی نہیں چلاتا پھر رہا ہوں کہ ربیع الاول مبارک اور مبارک اور مبارک، بلکہ میں نے یہ بھی کیا ہے کہ میں نے یہ عہد کر لیا ہے کہ میں تہجد نہیں چھوڑوں گا، اور میں نے اس ہفتے میں ہر دن تہجد پڑھی ہے، اور اس نیت سے پڑھی ہے کہ اب زندگی میں نہیں چھوڑوں گا انشاءاللہ، اور الحمدللہ میں نے پورے ہفتے تہجد پڑھی۔ یہ چیزیں ہمیں اس لیے بتاؤ تاکہ آپ کو دھیرے دھیرے پہلے عادت بن جائے۔ جب آپ کو عادت بن جائے گی تو ظاہر بات ہے جس اللہ کو دکھانے کے لیے پڑھ رہے ہو وہ اللہ تو دیکھ ہی رہا ہے، ہمیں بتاؤ مت بتاؤ، ہمارا بتانا تو آپ کی موٹیویشن کے لیے ہے، آپ کی ترغیب کے لیے ہے۔ جیسے شاگرد اپنے استاد کو سبق سناتا ہے، جیسے مرید اپنے شیخ کو جا کے اپنے احوال بتاتا ہے اور پھر شیخ یا استاد آگے کا سبق دیتے ہیں، آگے کی بات اس طرح سے ہے، ہمیں بتانا تو اس طرح سے ہے، ورنہ اصل تو جس رحمان کے لیے پڑھ رہے ہو تہجدیں تلاوتیں، جس رحمان کے لیے طلب علمی کر رہے ہو، جس اللہ و رسول علیہ السلام کی رضا کی خاطر سیرت پڑھ رہے ہو، وہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، آپ کے عمل کو دیکھ رہا ہے، اللہ آپ کے عمل کو دیکھ رہا ہے۔ کریں گے انشاءاللہ، بتائیں گے ہم اس طرح سے کریں۔ پھر دیکھو روکھا پھیکا عشق نہیں، اور یہ کیا عشق ہے کہ آپ نبی علیہ السلام سے عشق تو کرتے ہیں لیکن نبی علیہ السلام کو جانتے نہیں ہیں، یہ کیسی بات ہوئی؟ نبی علیہ السلام سے عشق کرو اس طور کہ نبی علیہ السلام کو جانتے مانتے بھی ہو، اس طور عشق کرو جانتے بھی ہو، صرف یہ نہیں جنرل نالج جان لی، صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی بیٹیاں تھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے بیٹے تھے، کون سے بیٹے کون سی عمر میں فوت ہوئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہاں پیدا ہوئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین ماجدین کے کیا نام تھے، وہ فلاں فلاں، وہ جنرل نالج والے سوال تو آپ نے رٹ لیے، ٹھیک ہے یہ بھی اپنی جگہ ہے، لیکن باقاعدہ ایک طرف سے سیرت مبارکہ کو پڑھنے سے جو پوری حیات طیبہ کھل کر آتی ہے وہ کچھ اور ہی ہوتا ہے، وہ کچھ اور ہوتا ہے۔ لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کون سی کتاب پڑھیں، میں کہتا ہوں اپنے قریبی علماء سے جاؤ، ان سے پوچھو، ان سے پوچھو، حضرت والا سیرت کی کوئی کتاب تجویز کر دیجیے، جب وہاں سے مسئلہ حل نہ ہو تو کسی ہم جیسے سے رجوع کر لو، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ اللہ مجھے بھی توفیق دے، آپ کو بھی، اللہ مجھے بھی سیرت پڑھنے والا، قرآن پڑھنے والا، قرآن کے ترجمے کو سمجھنے کی کوشش کرنے والا بنائے، آپ کو بھی بنائے، درود شریف سے والہانہ محبت اور اس کے واسطے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کمال محبت دائماً کاملاً اللہ نسلاً بعد نسلاً مجھے بھی اور آپ کو بھی عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ، ہمارے اس پیغام کو ساری امت تک پہنچائیں، یہ خوبصورت صدقہ جاریہ ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔